السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ بولے تو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ خیالی پلاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس افسانے کا نام ہے تعاون۔ افسانہ اردو ادب کی نثری صنف ہے، تو اردو لٹریچر کا نثری صنف ہے۔ نثری صنف کا مطلب ہے دو چیز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نظم، دوسرا ہوتا ہے نثر۔ تو نظم بولے تو پوئٹری اور نثر بولے تو پروس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو افسانہ ہے وہ نظم نہیں ہوتا ہے بلکہ نثر ہوتا ہے نا۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے فرام دا پرسپیکٹیو آف اردو لینگویج، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے۔ لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ لوک کہانی بہت بڑی کہانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے۔ کل اور افسانہ زندگی کا، ٹھیک ہے۔ ہماری پوری زندگی کا، کل کا مطلب ہماری زندگی کا کل ہے، یہ کل نہیں ہے، کل مطلب ہماری زندگی کا پورا اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے۔ ناول ہمارے زندگی کے سارے حصوں کو بیان کرتا ہے، افسانہ جو ہے ایک چھوٹے سے حصے کو بیان کرتا ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ناول ہوگا اس میں ہمارے زندگی کے ہر پارٹس کو بیان کیا جائے گا، لیکن جو افسانہ ہوگا اس میں پورے پارٹس کو بیان نہیں کیا جائے گا، اس میں چند سلیکٹڈ پارٹس کو بیان کیا جائے گا۔ جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے۔ مطلب افسانہ اور ناول میں طوالت کا فرق ہے، مطلب افسانہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا لیکن ناول بہت لمبا ہوگا۔ اور وحدت تاثر کا بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی ہے۔ وحدت تاثر کا مطلب یہ ہے کہ افسانہ جو ہے وہ ایک ہی بار میں ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناول جو ہے وہ ایک ہی بار میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بہت بار پڑھنا پڑے گا تب جا کے وہ ناول ختم ہوگا۔ اور وحدت تاثر کا بھی ہے۔ اور وحدت تاثر کا بھی ہے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم افسانہ جو پڑھیں گے تو ہم کو ایک تھوڑا امپیکٹ ہوگا، تھوڑا سا اثر ہوگا، لیکن ناول جو ہوگا اس میں بہت طریقے سے ہم کو اثر ہوگا۔ مطلب اس میں ناول میں ایک ہی کہانی ہوگی لیکن اس کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے ہوں گے، تو واقعات کا اثر ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن ناول میں کیا ہوگا؟ ایک ہی کہانی ہوگا اور ایک ہی کہانی کا اثر ہمارے اوپر ہوگا۔ افسانہ کو کہانی بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ عربی ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی مطلب فرام دا کرنٹ پرسپیکٹیو، فرام دا ریسنٹ پرسپیکٹیو، مطلب ابھی موجودہ جو نظر ہے، موجودہ حالات میں افسانے کو ایک چھوٹی کہانی کہا جاتا ہے، جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھے نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں آدھے نشست کا مطلب کیا ہے؟ ایک گھنٹے کے نشست کے آدھے نشست، مطلب دونوں کا مطلب کیا ہے کہ پورا دن بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آدھا دن بیٹھ کر ہی ہم جو ختم کر سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ افسانہ۔ اور یا تو آدھے گھنٹے میں جو چیز ہم پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصار اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ تو افسانہ ایک ایسی کہانی ہے جو بہت ہی مختصر ہوگی اور بہت ہی دلچسپ ہوگی، لیکن بہت مختصر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ترتیب میں اشجائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے۔ بہت ادھر ترتیب اشجائے ترکیبی کا مطلب کیا ہے کہ سینٹنس اسٹرکچر کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ایک سینٹنس دوسرے سینٹنس میں کوئی کنیکشن نہ ہو، ایسا سینٹنس نہیں ہوگا۔ افسانہ میں ایک سینٹنس دوسرا تیسرا چوتھا سینٹنس سے
کنیکٹنگ رہیں گے، ٹھیک ہے. تو اجزائے ترکیبی مطلب جو ہم سینٹینس بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ خیال دیا جاتا ہے اور ان میں وحدت تاثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. وحدت تاثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے کا مطلب کیا ہے کہ جلدی پڑھ کے جلدی ہم اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر ہو جائے، ہمارے اوپر جلدی اس کا انفلوئنس دیکھا جائے، اس کا زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. داستان، ناول اور افسانہ دراصل ایک ہی نثری صنف کے مختلف روپ ہیں، مختلف شکل ہیں. روپ کا مطلب شکل. داستان، ناول، افسانہ دراصل یہ ایک ہی نثری صنف کے مختلف روپ ہیں، مختلف شکل ہیں. ان تینوں کو ملا کر افسانوی ادب یا فکشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. افسانوی ادب یا تو فکشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. ان تینوں کی بنیادی خصوصیت ایک ہی ہے اور وہ ہے قصہ پن. یعنی ان تینوں خصوصیت ہوتا ہے قصہ پن. مطلب ان تینوں میں، داستاں میں، ناول میں اور افسانے میں، تینوں میں ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے، وہ قصہ پن. مطلب تینوں میں قصہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی ہر قدم پر یہ جاننے کی خواہش ہے کہ آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. مطلب جس کو ہم سسپنس کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے. تو آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں داستان پڑھنا چاہیے، افسانہ پڑھنا چاہیے، ناول پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ کہانی پن یا قصہ پن ہی فکشن کی جان ہے. یہ کہانی پن یا تو قصہ پن ہی فکشن کی جان ہے. اگر اس میں سسپنس نہیں رہے گا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. جس کے اجزائے ترکیبی پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز، وحدت تاثر ہیں. ٹھیک ہے. یہ چند کتابوں کے نام ہیں، اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں وحدت تاثر ہم کو ملے گا. مطلب ایک ہی بار میں ختم کر کے اس سے ہم کو مزہ ملے گا جلدی ختم کر کے. کردار ہو گیا، نقطۂ نظر ہو گیا، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز، اختتام. یہ کتاب کے نام نہیں ہیں. مطلب یہ جب ہم داستان لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں تو یہ ان چیزوں میں یہ جو آگے بتائی جانے والی چیزیں، مطلب جیسے کہ پلاٹ، کردار، اس کا کیریکٹر کیا ہے، نقطۂ نظر کس پرسپیکٹیو میں یہ لکھا جا رہا ہے، اور وہاں کا انوائرمنٹ اور پھر وہاں کا ایٹماسفیئر کیا ہے، اور پھر اس کا اسٹائل کیا ہے، اس کا بگننگ اینڈ اینڈنگ کیسا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں داستان، ناول اور افسانہ میں دھیان دیا جاتا ہے. اس صنف کے مشہور افسانہ نگار پریم چندر اور سجاد حیدر یلدرم، اپیندر ناتھ اشک، سلطان حیدر جوش، اختر حسین رائے پوری، کرشن چندر، سعادت حسین منٹو وغیرہ ہیں. تو یہ کہانی ہم کل اسٹارٹ کریں گے. آج اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.